نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کے متعلق چند ضروری مسائل یاد رکھیے۔ امام اگر تکبیروں کے اندر بھول جاتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ یہاں علماء نے وجہ لکھی ہے سجدہ سہو نہ کرنے کی کہ زحمہ زیادہ ہوتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، اس بنا پر اس نماز میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام جو خطبہ دے گا اس کے لیے مسنون اور سنت اور ثواب یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبے دے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ عید کے دن نماز جو نفل ہے یا اشراق کی نماز ہے، عید گاہ میں یا عید کی مسجد میں یا ویسے گھر میں، علماء نے لکھا ہے کہ عید کے دن کوئی نفل پڑھنا بھی عید کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی بندہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر آتا ہے تو گھر میں نفل پڑھنا چاہتا ہے تو شرعی طور پہ یہ بات جائز ہے۔ آگے چوتھی بات یہ ہے کہ تکبیریں انسان اگر رہ جائیں، جو پیچھے بعد میں ملنے والا بندہ وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو یاد رکھیے، اگر پہلی رکعت رہ گیا آ رہا تھا اور امام نے رکوع کر لیا یا رکوع نہیں کیا تھا، رکوع سے پہلے تلاوت کر رہا تھا، تو یہ جیسے اللہ اکبر کر کے نماز نیتے گا اور اس کے بعد فوراً ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر قرات کے اندر بھی اپنے تکبیریں مکمل کر لے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر رکوع میں جا رہا ہے امام تو یہ تکبیریں تو چھوڑ چکا ہے، تو یہ بندہ رکوع میں ملا تو رکوع میں ملنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ یہ 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دے، اس طریقے سے اس کی پہلی رکعت کی تکبیریں مکمل ہو جائیں گی۔ اب آخری بات سنیے کہ تکبیریں اگر رہ جاتی ہیں، پہلی رکعت بندے کی مکمل رہ گئی، تکبیریں بھی رہ گئی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو بندہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو طریقہ تو یہ تھا کہ جب قرات شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا تھا، تکبیریں کہنی تھی، تو اب یاد رکھو یہ کسی صحابی کا عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال احسن طریقہ جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرات کریں اور اس کے بعد سورت اگلی ملائیں اور رکوع سے جانے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے، جو اس کی 6 تکبیریں جو تھیں زائد، ان میں سے پہلی رکعت کی 3 رہ گئی تھیں، تو وہ واجب اپنا اس طریقے سے مکمل کر کے بعد میں رکوع میں چلا جائے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دوستو بھائیو، یہ اس طریقے سے بندے کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ ہو یا عید القربانی ہو، عید الفطر ہو، تو اس میں یہ یاد رکھیے جو ملنے کا رواج ہے، ایک ہی چولہے سے اٹھ کر دوبارہ مسجد میں جھپیاں مار رہتے ہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ البتہ کوئی باہر سے آیا ہو تو اس میں ملنا بہتر